ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ندیم افضل چند صاحب، عمیر نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب، بلاول بھٹو زرداری کو ہم سنتے ہیں، وہ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ سپیچ کرتے ہیں. 8 اگست غالباً 2023 آخری تقریر قومی اسمبلی کے اجلاس سے، جو گزشتہ قومی اسمبلی تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاست ایسی ہو گئی ہے کہ یا تو ہم حکومت میں ہوتے ہیں، جب حکومت سے اترتے ہیں تو جیل میں ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے والد سے اور میاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ سیاست ایسی کریں کہ مستقبل میں ہم سیاست کر سکیں. پھر اب جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں بھی وہ باتیں تو ڈائیلاگ کی کرتے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی کھڑی حکومت کے ساتھ ہے. جو حکومت کہتی ہے کہ ہم بغاوت کو کچل دیں گے، لڑیں گے، مریں گے. میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں اب کھڑے حکومت کے ساتھ. اب حکومت کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہو تو ہم کدھر جائیں؟ اس ملک کو دوبارہ الیکشن کی طرف دھکیل دیں. دوسری طرف ایک پی ٹی آئی جماعت ہے، کوئی ڈائیلاگ کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے وہ تیار نہیں ہے. کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے بعد صورتحال میری بات سنیں. اب تو لوگ کہتے ہوں گے یہ الیکشن نہ ہی ہوتا تو بہتر. نہیں، میری بات سنیں. الیکشن گندا ہوا مندہ ہوا، اس سسٹم اسمبلی میں لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں الیکشن کو آئیڈیل کبھی بھی نہیں اس الیکشن کو کہتا. آپ ایک لفظ بھی آج تک اس الیکشن کی تعریف میں میرے منہ سے آپ نے نہیں سنا ہوگا. لیکن میں یہ اس سسٹم کو تو ہم نے چلانا ہے. جمہوریت یہاں مضبوط نہیں ہے، یہاں ابھی نومولود بچہ ہے جمہوریت. اس کو جوان کرنا، پروان چڑھانا ہماری سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے کریکٹر سے، ہماری سوچ سے ہی کام آگے بڑھے گا نا. ٹکرانے سے تو کام آگے نہیں بڑھے گا، ٹکرانے سے تو جنگ ہی رہے گی. اور اس جنگ میں کیا جمہوریت کا، پارلیمان کا، سیاستدانوں کا فائدہ ہوا ہے ہسٹری میں کہ نہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نقصان ہوا ہے. بھٹو صاحب کے دور سے لے کے نظام مصطفیٰ تحریک چلی، اس کے بعد تحریکیں چلی، کسی ایجنڈے کے تحت تحریکیں چلی، نقصان ہوا سیاست کا. ہم نے پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے پارلیمان کو مضبوط کریں، بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں. پیپلز پارٹی کا، بلاول بھٹو زرداری کا سیاسی وزن اتنا ہی ہے کہ آپ بات کر دیتے ہیں لیکن اس بات پہ عمل درآمد نہیں. ہماری پارٹی میں کوئی ایسی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسی اختلاف رائے نہیں ہے. جو بات بلاول بھٹو کرتے ہیں وہ ساری پارٹی کی بات ہوتی ہے. نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کر دیتے ہیں، بات کرتے ہیں آپ آگے سے. اب میری بات سنیں. اچھا، میری گواہ سنیں. کل بلاول صاحب نے بات کی میثاق پارلیمان کی. حکومت کو چھوڑ دے. پی ٹی آئی کو جواب میں بلاول کو ڈیفینسو کرنا چاہیے کہ آئیں جی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھ کے پارلیمان کے اندر بات کریں. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے پہ آئیں، ہم سے ڈیبیٹ کریں، اوپن ڈیبیٹ کریں، عوام کو پتہ چلے. اگر بلاول بلف کر رہے ہیں، اگر وہ سنسیئر نہیں ہے، why don't you call their bluff؟ آپ کیوں اس بات کے اوپر ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم تو بات کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات، آپ ثابت کر دیں کہ یہ سنسیئر نہیں ہے. نہیں، جو اس کانٹیکسٹ ٹیبل پہ بیٹھ کے ثابت کر دیں کہ یہ سنسیئر نہیں ہے. پارلیمنٹ پہ تو ساری پارٹیز کا کنسنسس تھا. کل جو سپیچز ہوئیں اس کی کنٹینیوٹی میں آج ہوئیں. دیکھیں جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے، یہ جو 9 سپٹمبر والا انسیڈنٹ ہے، یہ کوئی چھوٹا انسیڈنٹ نہیں ہے. یہ ان 10 MNA کا استحقاق مجروح نہیں ہوا. گرفتاریاں تو ہوتی رہتی ہیں، کیسز بنتے رہتے ہیں، وہ کہیں اور سے بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. بیسیکلی یہ اس ایوان کے لیے میسج تھا کہ ادھر ایوان سے بندے اٹھائے گئے. بتایا گیا کہ ایوان کی قدر و منزلت کیا ہے. بیسیکلی تو اسپیکر صاحب کا بھی اسی طرح وقار مجروح ہے جیسا باقیوں کا ہوا ہے، باقی ممبروں کا مجروح ہوا ہے. تو اس کے لیے سارے بیٹھنے کو تیار ہیں کہ جس طرح کا بھی کرنا ہے آپس میں بیٹھ. اسپیکر کی کانسنٹ کے بغیر ایسا کچھ ہوئی ہے؟ ان کے علم میں ہوگا ہی نہیں. آپ کے خیال میں دیکھیں، بڑی کیٹیگوریکل بات کہی. میرے فلور آف دا ہاؤس والی سپیچ اٹھا لیں. میں نے کہا آپ پہ مولوی تمیز الدین مومنٹ ہے. مطلب جو ہو گیا، آپ پروڈکشن آرڈر کر دیں گے، FIR بھی درج ہو جائے گی. یہ وقت کو سرو کرے گی، ہسٹری کو سرو نہیں کرے گی. ہسٹری کو کیا چیز سرو کرے گی؟ جس طرح تمیز الدین کا کانڈکٹ تھا کہ مولوی تمیز الدین اپنی اسمبلی کے لیے کدھر چلا گیا؟ عدالت چلا گیا بچانے کے لیے. اس حد تک گیا. تو آپ کو آخری حد تک جانا پڑے گا. اب یہ اسپیکر صاحب پہ اگر وہ نہیں جائیں گے تو وقتی پیسیفیکیشن ان کے لیے یہاں پہ بات صرف 9 ستمبر سے ریلیٹڈ، پارلیمنٹ میں گھوسنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی وائبز تو ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے الیکشن کے فوراً بعد بھی، یہ چند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں. یہ تو کہتے ہیں پتہ ہے، یہ نیازی صاحب کو پتہ ہے. ہاں جی. تو وہ آپ جو ان کے اوورچرز ہیں ٹورڈز پی ٹی آئی، یہ ٹورڈز فائنڈنگ اے سولوشن، ان کو ناک ڈاؤن کرنے کا کوئی ظاہر ہے کہ ادر دن یہ اس کے لیے کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا نا. دیکھیں جیسا چند صاحب کہتے ہیں یہ بات نہیں کرتے. دیکھیں ہم بھی ہمیشہ کبھی سٹبن نہیں رہے. چند صاحب خود موجود رہے. آپ نے دیکھا جب پہلا سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، ہم نے پیپلز پارٹی کو سینٹ میں ووٹ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دیا نا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکٹ بنائے. بات ہے لیکن وہ بھی کسی کے اشارے پہ بنا نا. آپس میں بیٹھ کے تو ہم نے نہیں بنایا نا. کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا. صاحب ہم نے آپس میں بیٹھ کے تو نہیں بنایا. اب ہم اس چیز پہ
کر لیں کہ ہم ڈائریکٹ چلے جائیں بڑی باتوں پہ. بڑی باتیں نہیں ہو سکتی جب تک پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے سٹارٹ نہیں کریں گے. یہ آج ایک ایوان کو سٹارٹ مل گیا ہے, چارٹر آف پارلیمنٹ سائن ہو, پتہ چل جائے گا پارلیمنٹ میں یہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں, کہ پارلیمنٹ میں کون سے ایشوز کو زیر بحث رکھیں گے اور آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ کون سے رکھیں گے, اور اپنی لیجسلیشن کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے. کیونکہ میں بار بار اس چیز پہ سٹریس کر رہا ہوں کہ بوروڈ لیجسلیشن لانے سے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے ایوان کو کمزور کر رہے ہیں. دیکھیں چند صاحب نے بھی اس لا کی سپورٹ نہیں کی جیسا جلسے جلوس والی. کہنے کو بڑا آسان کام ہے جی, ہم نے 3 ٹیئر دے دی ہیں. بات ہے یہ پریکٹیکلی فیزیبل ہے کہ صدر نے کیا ہے. چلیں وہ تو نہ بھی کریں تو ہو جانا ہے. پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں, اس ملک میں میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو ابھی موقع ہے. ہر کرائسس کے بعد اپرچونٹیز ہوتی ہے. اگر ابھی بھی یہ جو مان پہ حملہ ہوا ہے اسی میں اپرچونٹیز نکلنی چاہیے. اور بلاول نے کل جو سپیچ کی ہے ایک ایک لفظ میں نے بھی سنا ہے. یقین کریں پی ٹی آئی والے جو دوست, میں کیوں کیبنٹ کا حصہ رہا ہوں, 98 نیازی صاحب نہیں تھے, 98% وہ جی اپوزیشن سے بات نہیں کرنی. ہم 1-2 بندے ہوتے تھے, میں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ریکارڈ نکال کے دے, جو کہتے خان صاحب بند گلی میں نہ جائیں, مذاکرات کے بغیر نہیں چلتے ملک, انگیج کرنے کے بغیر ملک نہیں چلتے. 2/3 میجارٹی بھی لیا میاں نواز شریف کو دی گئی تھی, تو کیا ملک چل پڑا تھا؟ نہیں چلا تھا. نہیں تو پالیٹکس ہے ہی یہی کہ رستہ نکالنا ہے بغیر. تو آپ نیازی صاحب, آپ جیسے مثبت ذہن کے لوگ, آپ جیسے یار پھینٹا لگنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں پھینٹے کو بھی, پھینٹے کو آپ کا پھینٹا لگ رہا ہے, کیا اس میں آپ کی سیاست کمزور ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی کمزور, اور مضبوط آپ ہو رہے ہیں پھینٹے سے. آپ پھینٹے کو کیچ کریں, پھینٹے پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کریں گے, اس پاپولیرٹی کو یا ان چیزوں کو آپ اس پارلیمان کو مضبوط نہیں کریں گے, کام پارلیمان کو کمزور کریں گے, آئین کو مزید مضبوط ہم نہیں کریں گے, آئین کو سارے فارغ ہو تو سارے فارغ ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں سیاست کہاں پہ جائے گی؟ اور عوام کے ایشوز دیکھیں, عوام نے ہمیں ووٹ لیے ہیں, اچھا مجھے 90,000 ووٹ دیا ہے, مجھے بے شک ہرا دیا گیا, لیکن میں 90,000 کا نمائندہ ہوں. یہ اپوزیشن میں نمائندے تو ہیں, کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, اس وقت بیٹھے ہیں سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں, اس سسٹم کو مضبوط کرنے کی طرف چلیں. مجھے یہ میں حیران ہوں کہ ایسے ناتجربہ کار لوگ پی ٹی آئی کے بھی میرے بھائی ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں, سسٹم کو کمزور کرتے ہیں, مضبوط نہیں کرتے. لیڈرشپوں کو تجربہ کار ہے, ان کو جیل میں ڈالا ہوا. یار بات سنیں, میں وہ ایک علیحدہ دیکھیں آواز ہے, جیل میں بھی کسی کو ڈالنے سے میں سمجھتا ہوں عدل ضرور ہونا چاہیے, کسی کو وکٹمائزیشن نہیں. میں تو عدل کا پیروکار ہوں, میں تو عدل کا پیروکار ہوں. کوئی ناراض ہو یا راضی ہو, عدل ہونا چاہیے, عدل کے بغیر کچھ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے رویوں سے بھی ہمیں پولیٹیکل کلاس کے رویے بھی بہتر ہونے چاہیے. ہر وقت ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے یہ دیکھیں نا, ہم نے پولیٹیکل کلاس نے کتنی مضبوطی کی کوشش کی ہے. یہ گالی گلوچ کے لیے عوام کیا, عوام کا جو ٹیکس کا پیسے سے یہ پارلیمان جو چلتا ہے ان کاموں کے لیے ہے. صحیح. اینڈ گیم کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ خان صاحب نے جب یہ میسج کر دیا کہ میں تمام مذاکرات جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی ختم کرتا ہوں, کوئی بات چیت نہیں ہوگی, این او سے ملے نہ ملے جلسہ ہوگا, ایجیٹیشن کے بعد بھی ایونچولی ظاہر ہے کہ کوئی خون خرابہ تو نہیں کرنا نا آپ, کوئی نیچرلی ظاہری بات ہے. جب ڈائیلاگ پہ آنا ہے تو آج ڈائیلاگ ختم کرنا آپ کے خیال میں وائز ڈیسیژن؟ ڈائیلاگ کے لیے میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ ایک مڈل کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑتا ہے. دیکھیں جب تک سپیس ہی نہیں دیں گے, ہمیں ابھی تک سپیس کون دے رہا ہے ڈائیلاگ کی؟ یہ تو کہنے کی بات ہے کہ جی ڈائیلاگ کریں. جب کانسٹنٹلی مار پڑ رہی ہے, ایک جلسہ کرنے کی سزا دی جاتی ہے, ایوان پہ حملہ ہو جاتا ہے, پرچے پہ پرچے ہو ہی جا رہے ہیں, مطلب ایک پولیٹیکل سپیس ہی نہیں دی جا رہی گورنمنٹ کے سائیڈ پہ. ابھی تک وہ ایک بیچارے خود جیسا مجھے تو بے بس نظر آتے ہیں, مطلب ان کی اپنی ڈائریکشن نہیں ہے. جب تک یہ کشتی اپنے ہاتھ میں نہیں سنبھالیں گے نا, تب تک یہ ڈائیلاگ کی اپرچونٹی اوپن ہی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی جیسا دیکھیں الیکشن پٹیشن ہے نا, میدان ہے, کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ جی الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ ہونے دیں گے, جو ڈیڈ لاک ہے کھل جائے. 180 دن گزر گئے ہیں, دیکھیں انہیں فیصلہ ہونے دے, مہینے ڈیڑھ میں کمپلیکشن ہی چینج ہوگا, کچھ سیٹیں ہمارے پاس آ جائیں گی, کچھ ہم سے چلی جائیں گی, ڈیسائیڈ ہو جائے گا, چیزوں پہ دیکھ لیں گے. وقت ختم ہو گیا. نیازی صاحب, بیرسٹر شکیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ندیم افضل چند صاحب بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.